بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم امتیاز دانش، آپ دیکھ رہے ہیں حکمت امتیاز یوٹیوب چینل۔ میرے پیارے دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ آپ خیر خیریت سے؟ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو صحت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق، طاقت، ہمت عطا فرمائے، آمین۔ میرے پیارے دوستو، ہر چیز کا نعم البدل ہے، یقین کریں، ہر چیز کا نعم البدل اللہ نے رکھا ہے، لیکن خدا نخواستہ اللہ چھوڑ جائے اس کو کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ اس لیے اپنے رب سے تعلق مضبوط بنائیے۔ بیماریاں دینے والا بھی وہی ہے، بیماری کو ختم کرنے والا بھی وہی ہے، رزق کی تنگی دینے والا بھی وہی ہے، رزق کی تنگی ختم کرنے والا بھی وہی ہے۔ اگر آپ اللہ کو چھوڑ کے رب کعبہ کی قسم آپ بھاگ جائیں، بھاگ کے ہسپتالوں کے چکر لگائیں، حکیموں کے پاس جائیں، ڈاکٹروں کے پاس جائیں، کماتے رہیں، کبھی کسی ملک میں کبھی کسی ملک میں، اگر میرے رب نے نہیں لکھا تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ کا اللہ کے ساتھ جتنا مضبوط تعلق ہوگا، انشاءاللہ اتنی بڑی کامیابی آپ کو ملے گی انشاءاللہ۔ کم از کم اگر دنیا میں آزمائش ہے تو انشاءاللہ آخرت بہت ہی اچھی بن جائے گی، آخرت بن جائے گی نا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ فرماتے ہیں آپ نے نیکی کی، قیامت والے دن وہ بھی دکھا دی جائے گی، چاہے ایک ذرے کے برابر کیوں نہ ہو، اور جو آپ نے گناہ کیے وہ بھی آپ کو قیامت والے دن دکھا دی جائے گی، چاہے وہ ذرے کے برابر کیوں نہ ہو۔ یہ اللہ کا فرمان ہے بھائی۔ اور حیران ہے، ایک چھوٹے چھوٹے آپ کے یہ جو کیمرے لگے ہوتے ہیں، یہ اتنی بہترین ویڈیو بنا سکتے ہیں، تو میرے اللہ کے کیمرے تو بڑے اعلیٰ قسم کے ہیں، بڑے مضبوط ہیں، وہ لگے ہوئے ہیں۔ میری اور آپ کی قسم سے ایک ایک چیز کو اللہ تعالیٰ کیمرے میں بند کر رہے ہیں، اور قیامت والے دن ہمیں دکھائی جائے گی وہ کہ یہ ہیں جناب آپ کے اعمال۔ دنیا میں آپ لوگوں کے سامنے بڑے حاجی صاحب، بڑے وہ پیر صاحب بنا کرتے تھے، اور تنہائی میں بیٹھ کے آپ اس طرح کی حرکات کرتے تھے۔ یہ ہیں، یہ سارے کچھ ہیں، وہ سارے اعمال ہیں آپ کے۔ تو دنیا کے کیمرے اگر وہ ہر چیز ریکارڈ کر سکتے ہیں، تو میرے اللہ کے کیمرے تو اتنے مضبوط ہیں، اتنے اعلیٰ قسم کے ہیں کہ جیسے وہ دن کو دیکھتے ہیں، رات کی سیاہی میں، رات کی تاریکی میں بھی وہ اسی طرح ریکارڈ کرتے ہیں جیسے دن کو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اور یہ جو کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہماری ساری حرکتیں نوٹ کر رہے ہیں۔ بس اللہ سے یہی ہم درخواست کرتے ہیں کہ اے میرے کریم اللہ، قیامت والے دن بس درگزر کا معاملہ فرمانا، جہاں اللہ کے نبی بھی بیٹھے ہوں گے، جس نے رو رو کے ہمارے لیے دعائیں مانگے ہوں گے، دن رات ہمارے لیے دعائیں مانگی، دن رات ہمارے لیے تڑپتے رہے، دن رات وہ ہمارے لیے اپنی امت کے لیے دعائیں مانگتے رہے، وہ نشان والا نبی بھی بیٹھا ہوگا۔ میں نے سنا ایک بزرگ سے، وہ کہہ رہے تھے جب قیامت کا دن ہوگا نا، اللہ تعالیٰ حساب لے رہے ہوں گے، اللہ کے نبی کی کرسی بھی وہیں ہوگی، وہاں آپ کے ماں باپ، بہن بھائی، بیٹے سارے وہاں کھڑے ہوں گے۔ اللہ بندے سے کہے گا ہاں بھائی، تو خود جہنم میں جاتا ہے یا تیرے حساب کتاب، تیرے اعمال لوگوں کو دکھاؤں؟ تو بندہ جب وہاں اپنے نبی کو دیکھے گا، اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے بیٹے بیٹیوں کو، سب رشتہ داروں کو دیکھے گا، تو بندہ وہاں رو پڑے گا اور اللہ کے سامنے کہے گا یا اللہ، یا اللہ، میں خود ہی جہنم میں چلا جاتا ہوں، مجھے اپنے محبوب کے سامنے رسوا نہ کر، اپنے بیوی بچوں کے سامنے رسوا نہ کر، اپنے بیٹے بیٹیوں کے سامنے رسوا نہ کر۔ تو اللہ تعالیٰ درگزر کا معاملہ فرمائے، اللہ مجھے بھی معاف فرمائے، آپ کو بھی معاف فرمائے، پورے دنیا کے تمام مسلمانوں کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت کے ساتھ، محض اپنے فضل کے ساتھ، محض اپنی طاقت کے ساتھ ہمیں اپنے برگزیدہ بندوں میں شامل فرمائے، اپنے مقبول ترین، مخلص ترین، محبوب ترین بندوں میں شامل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق الیقین والے مقام پر پہنچائے،
اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی تمام سعادتیں اور بھلائیاں نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو عقل سلیم اور قلب سلیم عطا فرمائے، یہی دعا ہے میری۔ تو میں چلتا ہوں، وہ آج میں بس میں نے کہا کچھ آپ سے یہ بھی عرض کر دوں، کیونکہ یار بیماری ختم کرنا نہ تو حکیم کا کام ہے نہ کسی ڈاکٹر کا کام ہے، جو کچھ کرنا ہے میرے اللہ نے کرنا ہے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو بس صرف جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا نا وہ ہم صرف آپ کو بتا دیتے ہیں کہ بھائی یہ کر لو، باقی شفا تو اللہ نے دینا ہے۔ اللہ سے مانگا کرو، اللہ سے شفا مانگو، اللہ سے سب کچھ مانگو۔ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، کسی حکیم کے پاس کچھ نہیں ہے بھائی۔ ہم صرف اتنا کر سکتے ہیں کہ یار مخلصوں کو آپ کو بہترین کو نسخہ دے دیں، جو ہمارے تجربے میں ہوتا ہے وہ دے دیتے ہیں آپ کو، باقی شفا دینا تو اللہ کا کام ہے۔ تو آج میں جس بیماری کے بارے میں بات کر رہا تھا وہ ہے حلق کا درد۔ یہ جو حلق ہے نا، یہاں درد ہوتا ہے، بعض لوگوں کو بہت زیادہ درد ہوتا ہے، شدید درد ہوتا ہے، ان سے نہ کچھ کھایا پیا جا رہا ہوتا ہے، اور نہ ہی ان پانی کا قطرہ بھی ہے، پانی کا گھونٹ بھی ان سے وہ نہیں نکلا جاتا۔ اگر پیتے ہیں تو جب وہ پانی گزرتا ہے، جب وہ کھانا گزرتا ہے تو حلق میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو آج اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں، اور بس اسی کا نسخہ آپ کو دینے جا رہا ہوں۔ وہ نسخہ آپ نوٹ فرما لیں۔ وہ اس طرح ہے جی، جن لوگوں کو یہ مسئلہ بن جاتا ہے تو سب سے پہلے آپ نے جناب تخم کاسنی لینی ہے 50 گرام، کلمی شورہ لینا ہے 30 گرام، جوکھار لینی ہے 40 گرام، گل سرخ ایرانی یہ آپ نے لینے ہیں 120 گرام۔ اس کا ایک آپ نے انتہائی باریک پاؤڈر بنا لینا ہے۔ یہ صبح شام آپ نے چھوٹی آدھی چمچ ہمارا پانی استعمال کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ایک دوسرا نسخہ آپ کو بتا رہا ہوں، وہ بھی آپ لکھ لیں۔ ہلدی جناب آپ لیں گے 50 گرام، ملٹھی 50 گرام، ہلدی ملٹھی 50 گرام اور سونف 50 گرام، اور اس کے ساتھ کوست شیریں جو ہے وہ بھی آپ 50 گرام لیں گے۔ ٹھیک ہے، اس کا آپ نے انتہائی باریک پاؤڈر بنا لینا ہے۔ پاؤڈر بنانے کے بعد آپ نے چھوٹی آدھی چمچ دن کے وقت ہمارا نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال کرنی ہے، اور اس میں شہد ڈالنا ہے۔ ٹھیک ہے، شہد ڈال کے بعد پہ استعمال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس مرض سے مشکل جان چھوڑ جائے گی۔ چند دن استعمال کریں، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا، اللہ آپ کو صحت دے گا۔ اب میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی، برکتوں والی، کامیابیوں والی، خوشحالی والی، خوشیوں والی، سعادتوں والی زندگی نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔